أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے آغاز کریں گے سورہ نساء، آیت نمبر 88 سے 88۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ منافقین کے بارے میں دو حصوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ منافقین سے کیا سلوک کرنا چاہیے، اس بارے میں تمہارے دو قول کیوں ہو گئے ہیں، ایک قول کیوں نہیں ہے؟ ہوا اصل میں یوں تھا، جیسا کہ زید بن ثابت روایت کرتے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے احد کی جانب نکلے تاکہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن مدینہ منورہ اور احد پہاڑ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جسے شوط کہتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، سربراہ تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے الگ ہو گیا اور بہانہ یہ کیا، عذر یہ پیش کیا کہ میرا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، میرا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر لڑیں، اور نوجوانوں کا مشورہ مان لیا گیا اور مدینہ چھوڑ کے باہر احد میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں اس معاملے میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ 300 منافقین الگ ہو گئے، تو اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، کچھ نے کہا ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ تو اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو حصوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم، پس تمہیں کیا ہے؟ ما یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے ہے، اور ما مبتدا ہے، لکم اس کی خبر ہے۔ پس تمہیں کیا ہے؟ فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ فئتین، فئتن ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ واللہ، جب کہ واو حالیہ ہے، جب کہ واللہ اللہ تعالیٰ نے ارکسہم ان کو الٹا کر دیا ہے، ارکسا الٹا کر دیا ہے، الٹ دیا ہے، ہم ان کو، کن کو؟ منافقین کو، بما با سببیہ ہے، اس وجہ، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ جو انہوں نے اعمال کیے، جو انہوں نے گناہ کیے، جو انہوں نے حرکتیں کی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو الٹا کر دیا ہے۔ الٹا کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر میں واپس کر دیا ہے۔ کفر سے ایمان کی طرف آئے تھے، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ الٹا کر دیا ہے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ یہ سوال توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈانٹ رہے ہیں کن کو؟ مسلمانوں کو۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو؟ ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من، اس شخص کو، اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی کہ ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے پسند نہیں کیا کہ یہ ایمان پہ رہیں، ایمان کی دولت سے اللہ نے ان کو معلوم کر دیا، تو کیا تم اسے ہدایت دے سکتے ہو جسے اللہ گمراہ کر دے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن، پس آپ ہرگز نہیں، تجدہ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلاً
کسی قسم کا کوئی راستہ کدھر کا؟ ہدایت پانے کا۔ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو ہدایت دینے کا کوئی راستہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کلمات مجھے اور آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توحید پہ، ایمان پہ، اسلام پہ رکھا ہوا ہے۔ یضلل، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری لام کے نیچے بھی کیا ہے؟ کسرہ اور زیر ہے، لیکن اصل میں یہ ہے یضلل، اور جو کسرہ آیا ہے دوسری لام کے نیچے وہ اس لفظ کو اگلے لفظ سے ملانے کے لیے ہے، ورنہ من کی وجہ سے یہ یضلل ہے۔ آیت نمبر 89 99، ودو، وہ چاہتے ہیں۔ کون؟ تذکرہ کن کا ہو رہا تھا؟ منافقین کا۔ ودو، وہ چاہتے ہیں کہ لو کا معنی کیا کریں گے؟ نہیں، میں نے کہا تھا ودہ یودو کے بعد لو آ جائے تو ہم معنی کریں گے ان کا، یہ کہ، یعنی کہ یہ لو مصدریہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو لو تکفرون کا معنی ہو سکتا ہے وہ چاہتے ہیں تمہارا کافر بن جانا، اور یوں بھی آپ کر سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں لو، یہ کہ تکفرون، کہ تم کافر ہو جاؤ، تم کفر کرو، تم کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے۔ فتکونون، فا کا میں آپ کر سکتے ہیں پھر یا تو، فتکونون، پھر تم ہو جاؤ، سواءً، ایک جیسے۔ کون؟ تم اور وہ، تم اور وہ، یعنی کیا مسلمانوں تم اور وہ ایک جیسے ہو جاؤ کفر میں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ فلا تتخذوا، پس تم نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ جی، اولیاء، کسی قسم کے دوست، ولی ان کی جمع اولیاء، تم ان میں سے کسی قسم کے دوست نہ بناؤ، تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتی، یہاں تک کہ، یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ مدینہ میں نہیں رہتے تھے تو پھر ہجرت کیسے کریں؟ تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو مدینہ کے دائیں بائیں رہتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون، آگے کیا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، تمہارے ارد گرد بھی کئی منافق ہیں اور مدینہ میں بھی کئی منافق رہتے ہیں۔ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو ہجرت کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو منافقین مدینہ کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، اپنا ایریا، اپنا علاقہ چھوڑ کے کہاں شفٹ ہوں؟ مدینہ میں شفٹ ہوں۔ ہجرت کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ وہ پکے مومن ہیں، ورنہ اس سے پہلے کیا دعوی ایمان تو ہے لیکن حقیقت ایمان کا علم تب ہوگا جب مدینہ شفٹ ہو جائیں گے اپنا وطن چھوڑ کے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ تولوا، پھر جائیں، اعراض کریں، کسی سے؟ ہجرت کرنے سے۔ پس اگر وہ اعراض کریں پھر جائیں ہجرت کرنے سے، فَخُذُوهُمْ، پس تم ان کو پکڑو، یعنی کہ ان کو گرفتار کرو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم، وجدتموہم، تم ان کو پاؤ۔ وجدتموہم اصل میں کیا ہے؟ وجدتم اور ہم دو لفظ ہیں، تو وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، یعنی کہ ان سے اعلانیہ کیا ہے؟ جنگ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، ولیًا، کسی کو دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار۔
آیت نمبر 90 إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے یصلون جو جا ملتے ہیں، الذین یصلون جو جا ملتے ہیں، الی قوم ایسی قوم سے کہ بینکم کہ تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان میثاق پختہ کیا ہے؟ عہد ہے، پختہ معاہدہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے کہا گیا تھا کہ ان کو پکڑو، گرفتار کرو، قتل کرو، ایسے ہی ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ ان میں سے جو کسی ایسی قوم کا حصہ بن جائیں، کسی ایسی قوم کے ہاں پناہ لے لیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، پھر ان کو قتل نہیں کرنا، معاہدے کا احترام کرنا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ فرمایا سوائے ان لوگوں کے یصلون، وصل یصل ملنا، جو جا ملے الی قوم کسی ایسی قوم سے، ان کے قوم کے بعد آگے صفت آ رہی ہے، کیسی قوم؟ کہ بینکم و بینہم میثاق، کہ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کیا؟ میثاق، پختہ عہد ہے، پکا معاہدہ ہے۔ تو پھر ان کا حکم وہی ہوگا جو حکم ان کا ہے۔ کن کا؟ جن کے ساتھ معاہدہ ہے، اگرچہ یہ ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کا حصہ اب جا کر بن گئے ہیں، ان کے ہاں پناہ لے لی ہے، انہوں نے ان کو پناہ دے دی ہے، تو اب ان کو ہاتھ لگانے کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ او جاؤکم، یا وہ جاؤ یعنی کہ اصل میں واحد کیا ہوتا ہے؟ جا، جمع کیا؟ جاؤ، اور کم الگ ہے۔ یا وہ آئیں تمہارے پاس، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، جن جن کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے ان میں سے ایک وہ بتا دیے گئے جو کسی ایسی قوم کے ساتھ جا ملے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او یا جاؤکم، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حاصلت یہ حال ہے، اس حال میں کہ حاصلت تنگ ہوتی ہیں، صدورہم ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، کس بات سے؟ ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ تم سے قتال کریں، تم سے لڑیں۔ او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑیں یا وہ قتال کریں قومہم، اپنی قوم سے، یعنی کہ ان کو بھی قتل نہیں کرنا جو تمہارے پاس آتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہیں، تو فرمایا ان کو بھی قتل نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ، البتہ یہ تین الفاظ ہیں، لام، سلطہ اور ہم، البتہ سلطہ وہ مسلط کر دیتا، کون؟ اللہ تعالیٰ، ہم ان کو، علیکم تم پر، فلقاتلوکم، اور یہ جو ہیں چار الفاظ ہیں، فلقاتلوکم کتنے الفاظ ہیں؟ چار۔ ایک تو فا ہے جو لو کے جواب میں ہے، لو کا مطلب کیا؟ اگر، تو اگر کا پھر جواب بھی ہوتا ہے نا، تو جواب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ فا سے۔ پھر اس کے بعد کیا آ گیا؟ لام، البتہ، پھر قاتلو، پھر کم۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو البتہ ان کو مسلط کر دیتا تمہارے اوپر، فلقاتلوکم، پس البتہ وہ تم سے قتال کرتے۔ یہ معذرت کے ساتھ میں نے کیا کہا تھا کہ فا جواب ہے لو کا، ان لو کا جواب تو شروع ہو رہا ہے لسلتہم سے۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا ہوتا؟ یہ جواب ہے، البتہ ان کو مسلط کر دیتا تمہارے اوپر، اور فلقاتلوکم یہ فا عطف کے لیے ہے، یہ فا عطف ہے لسلتہم کے اوپر، تو البتہ وہ تم سے قتال کرتے، تم سے لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی کی کہ اللہ نے ان کو تم سے لڑنے کی توفیق، اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے لڑنے نہیں دیا، تم سے لڑنے سے اللہ نے ان کو روک دیا۔
فَإِن پس اگر اعتزلوا وہ الگ رہیں کم تم سے فلم یقاتلوا پس وہ نہ لڑیں کم تم سے پس وہ نہ لڑیں تم سے وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَأَلْقَوْا کا معنی آپ کریں گے پیش کریں. القوا کا معنی کیا کریں گے؟ پیش کریں، بھیجیں، ڈالیں. لیکن آسان جو لفظ ہوگا یہاں پہ وہ کیا پیش کریں. لفظی معنی ڈالنا بھی اس کا ہوتا ہے، بھیجنا بھی ہو سکتا ہے، ان کے صلح کا پیغام بھیجیں. فرمایا اگر وہ تم سے لگ رہیں پس وہ تم سے نہ لڑیں. لگ رہنے کا مطلب کیا کہ تم سے نہ لڑیں. وَأَلْقَوْا اور پیش کریں الیکم تمہیں السلام سلام، پیش کرے تمہیں سلامتی، صلح، یعنی کہ تمہیں صلح کا پیغام بھیجے، مراد یہ ہے. وَأَلْقَوْا الیکم اور بھیج دیں تمہاری طرف السلام، صلح کا پیغام. فما تو نہیں، یہ ما کون سا ہو گیا؟ نافیہ. تو نہیں جعل اللہ اللہ نے بنایا لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلاً کسی قسم کا راستہ. کس چیز کا راستہ؟ لڑنے کا، قتل کرنے کا. بہت اچھے. یعنی پھر تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان کو قتل کرو یا ان کو قید کرو یا ان کے مال پہ قبضہ کرو. ایسا کچھ بھی کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے جب وہ تم سے لگ تھلگ ہیں، تم سے لڑتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا تمہیں صلح کا پیغام بھیجتے ہیں. اب تیسری قسم آ گئی ان لوگوں کی. پہلی وہ قسم تھی جن کو قتل کرنا تھا، ایسے ہی ہے. اور دوسری یہ قسم آ گئی جن کو قتل نہیں کرنا. ان میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو ایسی قوم کا حصہ بن گئے ہیں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، یا وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں لیکن مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. تو فرمایا اگر یہ تم سے لگ رہے ہیں، ان کی لڑائی کا حصہ نہ بنیں اور صلح کا پیغام بھیجیں، تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے ان کو قتل کرنے کی. اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں رکھا، ان کے لڑنے کا راستہ. آیت نمبر 91 ستجدون ان قریب تم پاؤ گے، تجدون تم پاؤ گے، آخرین اوروں کو، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوا کہ وہ امن میں رہیں کم تم سے. کیا مطلب؟ ان کے تم سے قتل ہونے سے بچ جائیں. تو وہ کیا کرتے ہیں اس کام کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قتل ہونے سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے، ایمان ظاہر کرتے ہیں. فرمایا ان قریب تم پاؤ گے آخرین کچھ اوروں کو، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ تم سے عمل میں رہیں، وَيَأْمَنُوا اور عمل میں رہے قومہم اپنی قوم سے. تو اپنی قوم سے عمل میں کیسے رہیں؟ ان کے سامنے کفر کا اظہار کر کے. کلما جب بھی ردو انہیں لٹایا جاتا ہے، الی الفتنہ کس کی طرف؟ فتنے کی طرف. ارکسو وہ الٹے کر دیے جاتے ہیں، فیہا اس میں، کس میں؟ اس فتنے میں. اس سے کیا مراد ہے کہ جب بھی ان کو دعوت دی جاتی ہے کفر و شرک کی، تو کفر و شرک کو وہ اپنا لیتے ہیں، اور دعوت دی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی ہاں، پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچ جائیں، لیکن جب دعوت ملتی ہے تو پھر تیار بھی ہو جاتے ہیں. فرمایا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر یہ، فَإِن پس اگر، لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ یہ اگر تم سے الگ تھلگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا کیا معنی کریں گے یلقو کا؟ اور پیش نہ کریں. نہ کس کا ترجمہ ہے؟
کیونکہ یلقو کا عطف ہے یعتزلوکم سے. یعتزلو کو دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے آخر میں نون نہیں ہے. یعتزلون اصل میں لفظ عربی میں ہوتا ہے, دیکھیں میری طرف, یعتزلون, لیکن نون وہاں پہ نہیں آیا کیونکہ اس کے اوپر لم داخل ہو گیا ہے, تو لم نے نون کو ختم کر دیا. لم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, لیکن اس لم نے نون کو ختم کر دیا, نون کو اڑا دیا. تو یلقو کے آخر میں بھی نون نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یلقو کے اوپر بھی لم اپنا اثر ڈال رہا ہے. تو یلقو کا بھی تعلق یعتزلو سے ہے, یعنی کہ لم یعتزلو ولم یلقو. اور بلکہ آگے یکفو کا بھی معاملہ یہی ہے. آگے یکفو کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ یکفونا, نون ہونا چاہیے تھا, لیکن نون جس لم نے یعتزلو کے آخر سے نون کو اڑایا, یلقو کے آخر سے نون کو اڑایا, اس نے یکفو کے آخر سے بھی نون کو اڑا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لم کا معنی بھی تینوں کے ساتھ لگے گا. تو فرمایا فَإِن, پس اگر لم یعتزلوکم, وہ تم سے الگ نہ رہیں, اور تمہاری وَیُلْقُوا إِلَيْكُمْ, اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ پیش کریں, نہ بھیجیں, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھ روک کر نہ رکھیں, یعنی کہ تم سے لڑنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کر نہ رکھیں, بلکہ لڑائی کا حصہ بن جائیں. کفا یکفو کا مطلب ہوتا ہے روکنا. اگر تم سے الگ تلگ نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو روک کر نہ رکھیں, اب کیا کرنا ہے؟ فخذوہم, پس تم ان کو پکڑو, وقتلوہم, اور ان کو قتل کرو, حیث, جہاں کہیں, ثقفتموہم, تم پاؤ ان کو. ثقفتموہم اصل میں یہ دو لفظ ہیں, ثقفتمو, ثقفتم اور ہم, تو تم پاؤ ان کو, یعنی کہ پھر ایسے لوگوں کو جدھر ملے پکڑو اور قتل کرو. قرآن انصاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. جو ان میں سے ایسے لوگ تھے جو کسی ایسی قوم کا حصہ بن گئے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, مسلمانوں کا معاہدہ ہے, اللہ نے کہا ان کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر تمہارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے الگ تلگ رہیں اور سلامتی کا پیغام بھیجیں تو تمہیں اجازت نہیں ہے ان کو قتل کرنے کی, ان کو قیدی بنانے کی, ان کے مال پہ قبضہ کرنے کی. اور جہاں تک تعلق ہے ان کا, تو یہ اپنی قوم سے بھی بچ کے رہنا چاہتے ہیں, مسلمانوں سے بھی بچ کے رہنا چاہتے ہیں, تیسرا گروہ. لیکن ان کی صورتحال پہلے گروپ کے مقابلے میں یہ مختلف ہے کہ ان کو جب کبھی فتنے کے لیے بلایا گیا تو تیار ہو گئے, کفر و شرک کے لیے بلایا گیا تیار ہو گئے, مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے دعوت دی گئی, دعوت قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ اگر تم سے لگ تلگ نہ رہیں, صلح و سلامتی کا پیغام نہ بھیجیں, اپنے ہاتھوں کو روک کر نہ رکھیں, تو پھر ان کو پکڑو, قتل کرو جہاں کہیں پاؤ, کیونکہ وہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عجیب ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأُولَئِكُمْ, اور یہی ہے. اچھا یہاں پہ بھی دو لفظ ہیں, اولائکا اور کم. اچھا کم کا ترجمہ ہم نہیں کر رہے, ہم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اولائکا. اولائکا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ وہ لوگ, ٹھیک ہو گیا. تو کم کا ترجمہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کم جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہم نہیں کریں گے. کم تو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ گفتگو کرنے والا کس سے گفتگو کر رہا ہے, مرد سے یا عورت سے, ایک سے یا زیادہ سے. تو وہ اولائکم کے کم سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ گفتگو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کر رہے بلکہ تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ گفتگو کر رہے ہیں. فرمایا وَأُولَئِكُمْ, اور یہی ہے کہ جعلنا, ہم نے بنایا ہے, لکم, تمہارے لیے, علیہم, ان کے خلاف, سلطانن, مبینہ, واضح طور پہ غلبہ.
سلطان غلبہ مبینہ واضح طور پہ، یا سلطان کا ترجمہ آپ یہاں پہ دلیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف دلیل رکھ دی ہے واضح طور پہ کہ ایسے لوگوں کو تم پکڑ سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیں کہ وہ لڑائی سے دور نہیں رہ رہے، صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجا، اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روکا، میدان میں اترے ہیں، فتنے کا حصہ بنتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے، دلیل ان کے خلاف دے دی ہے۔ اب آیت نمبر ہے 92 92۔ اور اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے قتل خطا کا۔ کس کا؟ قتل خطا۔ قتل خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی سے قتل ہو جانا، غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھنا، اس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو اس کے اوپر اب قاتل کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ قاتل کے اوپر یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، یہ اس کا کفارہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ قاتل کے جو رشتہ دار ہیں، قاتل کے رشتہ دار اس کے ابو کی طرف سے، اس کے ابو کی طرف سے اس کے عصبہ وغیرہ، وہ دیت بھی ادا کریں گے، 100 اونٹ بطور دیت ادا کریں گے۔ کن کو دیں گے؟ مقتول کے وارثوں کو دیں گے۔ البتہ مقتول کے وارث اگر دیت معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن غلام آزاد کرنا وہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر وہ جو قتل ہوا ہے مسلمان، اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے، ایسے قبیلے سے ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہے، تو پھر ایک غلام تو آزاد کیا جائے گا، 100 اونٹ نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف تو مسلمانوں کی لڑائیاں جاری ہیں، وہ دشمن ہے، مطلب عام کافر نہیں ہے۔ کون سی کافر ہے؟ دشمن، جن سے جنگ چل رہی ہے ہماری، سلو، جن کے ساتھ ہماری کوئی سلو نہیں ہے، تو ان کو پھر 100 اونٹ نہیں دیے جائیں گے۔ تو یہاں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، لِمُؤْمِنٍ کسی مومن کے لیے، کیا نہیں ہے؟ کانا کا اسم کی طرح ہے، ان یقتل، خبر کیا ہے؟ لِمُؤْمِن، اور لِمُؤْمِن متعلق ہوگا کسی نہ کسی لفظ کے، مثال کے طور پہ حقاً یا جائزاً، ٹھیک ہو گیا؟ وَمَا كَانَ حَقًّا لِمُؤْمِن یا وَمَا كَانَ جَائِزًا لِمُؤْمِن، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے یا کسی مومن کا حق نہیں بنتا۔ کیا حق نہیں بنتا؟ ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا خطأ، لیکن غلطی سے۔ کیا مطلب؟ غلطی سے ممکن ہے کہ کبھی ہو جائے، جان بوجھ کر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ مسلمان کا حق نہیں بنتا، لیکن غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو قتل کرے مؤمن کسی مومن کو خطأ، غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے پوشیدہ، وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ فعلیہ، ہاں اس پہ ہے، اس کے ذمے ہے۔ تو جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمے ہے، کیا اس کے ذمے ہے؟ تحریر، آزاد کرنا، حرر یحرر، تحریر، آزاد کرنا، رقبۃ، ایک گردن کو، مراد کیا؟ غلام، چاہے وہ لونڈی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، غلام ہو یا لونڈی۔ تو فرمایا فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، اس کے ذمے ہے آزاد کرنا، رقبۃ، ایک گردن کو، مومن، جو گردن کیسی ہو؟ مومن ہو، مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر غلام کو آزاد کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا یہاں پہ۔ ودیۃ مسلمہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ ایک دیت ہوگی، کیا ہوگی؟ ایک دیت ہوگی،
اور دیت کے بارے میں آ چکا ہے حدیث میں کہ دیت میں 100 اونٹ ہوں گے. کتنے؟ 100 اونٹ ہوں گے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے تقریباً؟ آپ فرض کریں کہ 5 لاکھ کا، تو 100 کو 5 سے ضرب دیں، 5 کروڑ. کتنا ہو گیا؟ 5 کروڑ روپیہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جان کی کیا قدر و قیمت ہے اسلام میں. اسلام نے یہاں پہ قاتل کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ بیچارہ کہاں سے دے گا، اس کو بیچارہ قرار نہیں دیا، نہ ہی اس کے رشتہ داروں کو بیچارہ قرار دیا ہے جنہوں نے یہ دیت جمع کروانی ہے. کیونکہ دیت جو ہے ایسی شکل میں کون دے گا؟ خود قاتل نہیں دے گا، وہ تو دے گا، قاتل دے گا وہ غلام، اس کے رشتہ دار دیں گے، اس کے والد صاحب، اس کے دادا جی، اس کے چچا 3-4 ہوں گے ظاہر ہے، چچاؤں کے بیٹے، یہ سارے لوگ جو ہے شریک ہوں گے. اس کے بیٹے ہیں تو بیٹے بھی اس عمل میں شریک ہوں گے، اس کے اسبا جو ہے نا وہ شریک ہوں گے اس میں. تو اب یہ اچھا، ان کے اوپر دیے ڈالنے کا فائدہ کیا ہے کہ آئندہ خاندان کا کوئی نوجوان پسٹل پکڑے یا رائفل پکڑے تو سارے کہیں گے اللہ کے لیے ذرا دھیان سے چلو، ہم نے تو ابھی 5 کروڑ دیے جمع کروائی ہے. تو اپنے کسی نوجوان کو خراب نہیں ہونے دیں گے. اگر اپنا کوئی نوجوان آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہوگا تو اس کو کہیں گے نہ بھائی نہ. یہ فائدہ ہے کہ جب جرمانہ پڑے گا ان سب پہ. تو فرمایا ودیتن، اور دیت ہوگی مسلمتن، جو سونپی جائے گی، جو دی جائے گی، جو حوالے کی جائے گی، جو سپرد کی جائے گی. کس کے؟ الی اہلہ، اس کے وارثوں کے، مقتول کے وارثوں کے. الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، وہ معاف کر دیں. کیا معاف کر دیں؟ دیت. کون معاف کر دیں؟ مقتول کے گھر والے، مقتول کے وارث. وہ معاف کر دیں، پوری معاف کر دیں، آدھی معاف کر دیں تو الگ بات ہے، ورنہ یہ دیت پڑے گی. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، بس اگر وہ ہو، وہ کون؟ نہیں، وہ مقتول. فَإِن كَانَ، پس اگر وہ ہو، کون وہ؟ مقتول. من قوم، ایسی قوم سے، یعنی کہ اس کا تعلق ایسے قبیلے سے ہو، ایسی قوم سے ہو، عدو لکم، جو تمہاری کیا ہے؟ دشمن ہے. اور یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ عدو. قوم کی صفت کس کو بنایا گیا؟ عدو کو. کیونکہ لفظ عدو جو ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو فرمایا پس اگر ہو وہ مقتول ایسی قوم سے کہ جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، جبکہ یہ مومن ہے. کون؟ مقتول. یعنی کہ مقتول کا جو قبیلہ ہے وہ کون ہے؟ کافر. اور یہ کیا ہے؟ یہ خود مومن ہے. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو کیا کرنا ہے پھر؟ تو یہاں پہ بھی لفظ ایک پوشیدہ ہو گیا، کیا؟ فَعَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ، تو اس کے ذمے ہے. کس کے ذمے؟ قاتل کے ذمے. تحریر و آزاد کرنا، رقبۃ، کس کو؟ ایک گردن کو. گردن کیسی ہو؟ مومن ہو. تو مومنہ صفت ہے کس کی؟ رقبہ کی. تو یعنی کہ ایک مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا اس قاتل کے ذمے ہے. اور جو مقتول کے وارث ہیں ان کو کیا ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ کافر ہیں. کیونکہ وہ کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں. اب قتل خطا میں 2 ہم نے صورتیں پڑھ لی ہیں، 2 شکلیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اب تیسری پڑھنے لگے ہیں. فرمایا وَإِن كَانَ، اور اگر وہ ہو، وہ کون؟ نہیں، مقتول. وَإِن كَانَ، اگر وہ ہو، من قوم، ایسی قوم سے کہ بینکم وبینہم میثاق، کہ جس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ میثاق، کوئی پختہ عہد ہے، کوئی معاہدہ ہے.
فدیۃ مسلمۃ، تو کیا ہے؟ تو یہاں پہ بھی وہ لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، کیا؟ فعلیہ، تو اس کے ذمے کیا ہے؟ دیتن، ایک دیت ہے، صفت کیا ہے؟ دیت کیسی ہو؟ دیت کی صفت کیا ہے؟ مسلمۃ، اسے سپرد کیا جائے گا، اسے سونپا جائے گا، اسے دیا جائے گا، کن کو؟ الی اہلہ، اس کے وارثوں کو، اس کے گھر والوں کو۔ کس کے وارثوں کو؟ کس کے گھر والوں کو؟ مقتول کے۔ وتحریر، اور آزاد کرنا ہے کس کو؟ رقبۃ، ایک گردن کو، ایک غلام لونڈی کو، مؤمن، جو کیا ہو؟ مومن ہو۔ اچھا، اب کیا فرق ہے دوسری حالت میں اور تیسری حالت میں؟ پہلی حالت میں کیا تھا کہ مقتول کیا ہے؟ مسلمان، اور اس کے گھر والے بھی مسلمان۔ اور دوسری حالت میں کیا ہے؟ مقتول ہے مسلمان اور گھر والے کافر، لیکن کافر ایسے کہ جن کے ساتھ ہماری جنگ جاری ہے، مسلمانوں کی، جو حربی ہیں، جن کے ساتھ ہماری کیا جاری ہے؟ جنگ۔ اور تیسری حالت میں مقتول مسلمان ہے اور اس کے گھر والے کافر ہیں، لیکن ایسی قوم ہے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی سلوک ہوگا جو سلوک کس حالت میں ہے؟ پہلی حالت میں ہے۔ اچھا، ایک فرق ہے، پہلی حالت میں اللہ تعالی نے تذکرہ کیا تھا غلام آزاد کرنے کا پہلے اور دیت ادا کرنے کا بعد میں، اور تیسری حالت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے دیت کا پہلے اور غلام کا بعد میں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء تفسیر لکھتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ پہلی حالت میں دیت کن کو ملنی تھی؟ مسلمانوں کو، اور آخری حالت میں دیت کن کو ملنی ہے؟ کافروں کو، جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی سستی کرے کہ ہیں تو کافر، تو ہم ان کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ پہلے کیا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، دیت ان کے حوالے کرنی ہے۔ یہ ساری گفتگو کس قتل کے بارے میں تھی؟ غلطی سے ہو جائے، جو قتل غلطی سے ہو جائے، شریعت نے اس کا اتنا اہتمام کیا ہے، تو جو جان بوجھ کے قتل کریں گے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں آگے، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، من کا معنی کیا ہوگا؟ جو لم یجد نہ پائے، کیا نہ پائے؟ جی، غلام نہ پائے یا 100 اونٹ نہ پائے؟ نہیں، اس جملے کا تعلق ہے غلام لونڈی سے، کہ قاتل کے پاس اگر غلام لونڈی آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا تعلق دیت سے نہیں ہے، دیت تو دینی پڑے گی، جہاں سے بھی لے کر آئیں، مانگیں، اپنی زمینیں بیچیں، بیویوں کے زیورات بیچیں، جو کرنا ہے آپ کریں، دیت تو دینی پڑے گی۔ لیکن یہ جو ہے غلام لونڈی کس کا؟ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نرمی کی ہے، دیت حق ہے بندوں کا، وہاں پہ کوئی نرمی نہیں ہے۔ فرمایا فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ غلام لونڈی۔ فصیام، تو یہاں پہ بھی لفظ پوشیدہ ہوگا، کیا؟ فعلیہ، تو اس کے ذمے ہے، کس کے؟ اس قاتل کے ذمے، کیا اس کے ذمے؟ صیام شہرین، 2 مہینوں کے روزے، لیکن کیا؟ کیسے 2 مہینے؟ متتابعین، ایسے 2 مہینے جو یکے بعد دیگرے ہوں، مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہیں۔ جس قاتل کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو کیا آئندہ وہ کوئی کوتاہی کرے گا؟ گولی چلانے میں، رائفل پکڑنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرے گا، اگر اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے تو۔ 2 مہینے مسلسل، درمیان میں بیمار ہو گیا، کیا حکم ہے اس کا؟ اگر درمیان میں شرعی عذر ہے تو یعنی کہ اس مرض کی وجہ سے اس کو چھوٹ ملے گی، نئے سرے سے گنتی شروع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ویسے اس نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، 45 دن ہو گئے، اب ایک دن ذرا تھوڑا سا کیا کر لوں، آرام کر لوں، تو پھر گنتی دوبارہ سے شروع ہوگی، نئے سرے سے شروع ہوگی۔ اگر قاتل عورت ہے، حیض کا خون آ گیا تو یہ شرعی عذر ہے، حیض کے فوراً بعد پھر روزے شروع کر دے گی۔ لیکن اگر ناغہ کرے گی، یعنی کہ حیض کے علاوہ بھی بغیر کسی عذر کے، تو پھر گنتی نئے سرے سے شروع ہوگی۔ توبۃ من اللہ، اس کو کیا بنا لیں؟ اس کو آپ بنا لیں مفعول لہو، مفعول لاجرہ، کہ اللہ کی طرف سے توبہ
کے لیے، یعنی کہ روزے کیوں رکھنے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی توبہ کا اہتمام ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ بطور توبہ ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ اصول دیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے اور اس کے پیچھے کئی حکمتیں بھی ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اصول دے دیے اور اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر اصول کے پیچھے، ہر قانون کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہمیں وہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آیت نمبر 93 وَمَن يَقْتُلْ، اب یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے قتل عمد کا۔ عمد کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کے قتل کر دینا، باقاعدہ ارادہ تھا قتل کرنے کا۔ قتل خطا کا ہم نے پڑھ لیا، قتل عمد کا کچھ حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ کیا پڑھا تھا؟ کہ قاتل کی کیا سزا ہے، قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا یہ اس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ، اور جو قتل کر دے، مؤمناً کسی بھی مومن کو، متعمداً جان بوجھ کر، تو متعمداً کیا ہوگا؟ یہ حال ہو جائے گا۔ فَجَزَاؤُهُ، یہ فا کون سی ہے؟ یہ فا من کے جواب میں ہے، تو اس کی جزا یہ ہے، کس کی؟ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم، جہنم، خالدن، اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب نازل ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو چکا۔ ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت فرما دی، ان کو اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیا، کس نے؟ اللہ نے، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ جان بوجھ کر کسی کو قتل، کسی مومن کو قتل کرنے والے کے لیے کیا تیار کیا؟ عذابًا عظیما، ایک عظیم عذاب۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ جہنم میں کتنا عرصہ رہے گا یہ آدمی؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو کیا قاتل کی پھر توبہ نہیں ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ ہوگی، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ توبہ، اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان توبہ کی بغیر فوت ہو جائے، عقیدہ چاہے ٹھیک ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ عبداللہ ابن عباس کا مشہور قول یہ ہے کہ قاتل توبہ کر بھی لے، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ بخاری شریف میں ایسی روایات آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہی موقف تھا۔ کن کا؟ عبداللہ ابن عباس کا۔ جب ان سے کہا گیا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کا جو شرک کرے، نمبر 2 قتل کرے، نمبر 3 زنا کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا اس کو شدید قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے، یضاعف له العذاب وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الا من تاب، لیکن جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کر لے، ان کو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا ہے کہ شرک کرنے والے کی بھی توبہ ہے، قاتل کی بھی توبہ ہے، زنا کرنے والے کی بھی توبہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سورہ فرقان میں جس کا تذکرہ آیا ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے قتل کیے ہیں حالت کفر میں، مسلمان ہونے سے پہلے۔ تو مسلمان ہونے سے پہلے جتنے بھی آپ نے زنا کیے، مسلمان ہونے سے پہلے جتنے بھی آپ نے قتل کیے، جب آپ مسلمان ہو گئے تو وہ ساری گناہ معاف ہو گئے۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 93، اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے اس آدمی کا جو مسلمان ہونے کے بعد قتل کرے۔
تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. الادب المفرد میں اس کے شروع میں ہی روایت آتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، میری پیشکش کو ریجیکٹ کر دیا. کسی اور لڑکے نے پیغام بھیجا تو اس نے ہاں کر دی. تو مجھے بڑی غیرت آئی تو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ قاتل پوچھ رہا ہے نا. قاتل کس سے پوچھ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے. تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو کہا عبداللہ ابن عباس نے پھر یوں کرو کہ پھر تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ کا قرب لینے کے لیے جو اعمال کر سکتے ہو کرو. تب الی اللہ وتقرب الیہ بما استطعت. اللہ کے ہاں توبہ کرو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو اعمال کر سکتے ہو وہ کرو. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ ماں کی خدمت کریں اور ماں کی دعائیں لیں تو یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس لیے میں نے یہ کہا تھا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہاں پہ قاتل سے کیا کہا ہے؟ توبہ کرو. یہ نہیں کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کر چکے تھے اور یہی صحیح موقف ہے کیا کہ قاتل کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کس صورت میں؟ سورہ زمر میں، جہاں پہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ توبہ کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والے ہیں. اور قتل کا گناہ جو ہے اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. کیوں نہیں قبول ہوگی؟ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں، تو قتل کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ البتہ اب مسئلہ رہ گیا اس آدمی کا جو توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا. قاتل ہے اور توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ چاہیں گے تو اس کو شروع سے ہی معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے اور کسی کی شفاعت سے باہر نکل آئے گا یا اپنی سزا مکمل کر کے باہر نکل آئے گا. بہرحال قاتل ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اچھا، پھر آپ کا سوال ہوگا کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، کہ اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس کے بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کی سزا بنتی ہے اگر اللہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، لیکن سزا اس کی بنتی یہی ہے، وہ اس سزا کا حقدار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی شکل میں معاف کر دیں گے اور جہنم کی آگ سے نکال لیں گے یا نہیں پھینکیں گے. اور ایک جواب یہ بھی، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، ایک موقف یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس آیت میں تذکرہ اس کا ہو رہا ہے جو مسلمان کے قتل کرنے کو جائز سمجھتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو حرام نہیں سمجھتا. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استحلال، کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے اس کا معاملہ تو کفر تک جائے گا. ایک آدمی شراب نہیں پیتا لیکن کہتا ہے شراب پینی حلال ہے، وہ کافر ہے. ایک آدمی سود نہیں لیتا، کہتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، غریبوں کے اوپر ظلم ہے، لیتا بالکل نہیں ہے لیکن کہتا ہے سود لینا ہے حلال، ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی لیکن کہتا ہے نماز واجب نہیں ہے، پڑھ لیں اچھی بات ہے، یہ کیا ہے؟ کافر ہے. کیونکہ اللہ نے جس چیز کو فرض اور واجب قرار دیا یہ کہتا ہے فرض واجب نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کو قتل کرنا کیا ہے؟ جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اور یہ کہتا ہے حلال ہے. تو یہ اس آدمی کی سزا بیان کی گئی ہے. تو بہرحال اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ قاتل کی سزا اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بیان کی ہے. جو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا کہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوگا، اللہ کے اس کے اوپر لعنتیں ہیں، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. لیکن توبہ کر لے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ تو ایک یہ کہا گیا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا یہ اس کی سزا بنتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو دیں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ سزا ہے اس قاتل کی جو مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے، گناہ نہیں سمجھتا. آیت نمبر 94 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. کس چیز پہ ایمان لائے ہیں؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. تو آسان لفظوں میں ہم کیا کہیں گے؟ اے ایمان والو. اذا جب، ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو. ضربتم کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ سفر کرنا. جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا، تو کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا تو کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو. یہ فتبینوا جواب ہے کس کا؟ اذا کا. کیونکہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تم تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا، اور تم نہ کہو. کیا نہ کہو؟ وہ آگے لست مؤمنا، تم کیا نہ کہو؟ تم نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے. کس کو؟ لمن القا الیکم السلام. ٹھیک ہو گیا؟ ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے کی ہے، آپ کی آسانی کے لیے کی ہے، آپ تو پریشان ہو گئے الٹا. ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص سے جو القا پیش کرے، عرض کرے، الیکم تم سے، السلام سلام، جو تمہیں سلام پیش کرے، جو سلام عرض کرے، تو اس سے آگے سے تم یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے. تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس آیت کا سبب نزول، تاکہ آپ اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں. ایک آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا، اس کو پکڑنا چاہا، قتل کرنا چاہا. اس نے آگے سے ان سے کہا السلام علیکم، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قتل سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے السلام علیکم، اس کو پکڑا اور قتل کر دیا اور اس کی بکریاں اپنے قبضے میں کر لیں. تو یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. ویسے اس سے ملتی جلتی روایات کچھ اور بھی ہیں، لیکن یہ کافی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اسی بارے میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. یعنی کہ تحقیق کر لیا کرو، ایسے کسی کو قتل نہ کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں کسی کو اس انداز سے قتل نہیں کرنا، لیکن اپنے شہر میں قتل کر سکتے ہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب؟ جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، چونکہ یہ واقعہ سفر میں پیش آیا تھا اور سفر میں زیادہ امکان ہے کہ آپ جن کو جانتے نہیں ہیں ان کو آپ قتل کر دیں. تو اپنے شہر کے لوگوں کو تو آپ جانتے ہوتے ہیں. تو بہرحال قتل کرنا اس انداز سے کہیں بھی جائز نہیں ہے، نہ اپنے شہر میں، نہ شہر سے باہر. تو اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم چلو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص سے جو القا پیش کرے، عرض کرے، الیکم تمہیں، السلام سلام. کیا نہ کہو؟ لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے. تبتغون، تم ڈھونڈتے ہو، تم تلاش کرتے ہو، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا ساد و سامان. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ بکریاں. اس واقعے میں بکریاں اور باقی واقعات میں جو بھی ساز و سامان ہو، یعنی کہ مال کمانے کی خاطر اس کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے جلدی سے اس کو قتل کر دینا اور یہ گمان کرنا کہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر تم نے قتل اس لیے کیا ہے کہ تم دنیاوی ساز و سامان چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس مغانم کثیرہ، بہت سی غنیمتیں ہیں. ایک نہیں، کئی ایک غنیمتیں، بڑا مال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ سے مال مانگو. کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے،
کیا مطلب؟ یہ آیت سے پہلے جی اسی سے تم تھے اس سے پہلے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہ اسی طرح تم بھی جب کافر ملک میں رہتے تھے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، تمہاری بھی یہ صورتحال تھی، اس زمانے میں تمہیں کوئی قتل کر دیتا تو اسی طرح تم تھے من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تو اللہ تعالی نے احسان کیا، علیکم، تم پہ، اللہ نے احسان کیا کیا کہ اللہ نے تمہیں ہجرت کرنے کی توفیق دی، مسلمان ملک میں آ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، قتل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی کانا ہے، بما تعملون، ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہو، کیا ہے؟ خبردار، انتہائی باخبر ہے۔ تو یہ الفاظ کس لیے آئے ہیں آیت کے آخر میں؟ کہ ایسا نہیں کرنا، وارننگ کے طور پہ، وعید کے طور پہ، تحدید کے طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو بھی اور تمہاری نیتوں کو بھی، تو اگر آئندہ کسی نے ایسا کیا تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ آیت نمبر 95 لا یستوی، برابر نہیں ہے، القاعدون، بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، جو کسی تکلیف والے نہیں ہیں۔ غیرو کا معنی کیا ہو گیا؟ نہیں، اولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والے، الضرر کا معنی کیا؟ تکلیف، عذر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور وہ جو جہاد میں نہیں گئے اور عذر بھی نہیں تھا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے کی جب جہاد فرض نہ ہو، جس موقع پہ جہاد فرض نہ ہو، آپشن ہو، اختیار ہو، تو اس زمانے میں جہاد کرنے والا اور جہاد نہ کرنے والا برابر نہیں ہے۔ لیکن جس زمانے میں فرض ہو جائے اس زمانے میں تو مقابلہ ہے ہی نہیں، تب تو وہ جو پیچھے رہے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اس حدیث کا بھی میں اس آیت کا بھی بتا لوں پہلے شان نزول۔ زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے پیغام بھیجا تاکہ میں اس آیت کو لکھوں، تو آپ آیت لکھوا رہے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم سن رہے تھے، اور وہ کیا تھے؟ نبینا، وہ کیا تھے؟ ہاں، اور اس موقع پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہ الفاظ نہیں تھے غیر اولی ضرر۔ جب پہلی بار آیت نازل ہوئی ہے تو غیر اولی ضرر کے الفاظ نہیں تھے۔ ترجمہ کیا بن رہا تھا پھر؟ ترجمہ یہ بن رہا تھا کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو سن کے بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میری بنائی ہوتی تو میں بھی اللہ کی راہ میں لڑتا اور پیچھے نہ رہتا۔ گویا کہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ الفاظ نازل کیے غیر اولی الضرر۔ شہریار، اس سے یہ پتہ چلا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے الفاظ نازل نہیں کیے تھے، وہ صحابی نہ بولتے تو شاید قرآن ایسے ہی رہتا۔ جی، اللہ کو معلوم تھا کہ وہ صحابی بات کریں گے اور پھر میں یہ آیت نازل کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی اصول میں تبدیلی کرتے ہیں اور کسی چیز کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، جیسے انسانوں کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ بھئی جو اصول ہم نے بنایا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے اور پھر میں نے یہ کرنا ہے۔ لیکن اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن ام مکتوم کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک حکمت بتا رہا ہوں کہ یعنی کہ میں نے یہ بات کی تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ تو اب دیکھیں، اب ترجمہ پھر کیا ہوا کہ لا یستوی، برابر نہیں ہے، مومنوں میں سے پیچھے رہنے والے، کسی سے پیچھے رہنے والے؟ جہاد سے، غیر اولی ضرر،
جو تکلیف والے نہیں ہیں، یعنی کہ کسی عذر والے نہیں ہیں۔ والمجاہدون، اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ تو مقابلہ کن کن کا ہوا ہے پھر یہاں پہ؟ جو پیچھے بیٹھنے والے اور جو لڑنے والے۔ نہیں، مقابلہ ہوا ہے جہاد کرنے والوں کا، اور ان کا جو جہاد کرنے کے لیے نہیں گئے اور ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ یہ بات ساتھ رکھیں نا آپ، ان کا ہوا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ، اللہ نے فضیلت بخشی ہے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضیلت بخشی ہے کن پہ؟ علی القاعدین، پیچھے بیٹھ رہنے والوں پہ، درجتن، فضیلت کس چیز میں ہے؟ درجے میں، درجات کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، یعنی کہ جہاد کرنے والوں کا مقام و مرتبہ کہیں اونچا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے، ہر ایک سے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا کس کا؟ الحسنہ، سب سے اچھی چیز کا۔ الحسنہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے کس کی بلا؟ الاحسن کی۔ کس کی؟ احسن کی مؤنث ہو گئی حسنہ، اور احسن کس کو کہتے ہیں؟ سب سے اچھے کو، سب سے اچھے کو۔ تو یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سب سے اچھی ہے اور ہے مؤنث، جنت ہوئی، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، سب سے اللہ نے وعدہ کیا حسنہ، سب سے اچھی چیز کا مراد کیا ہے؟ جنت کا۔ تو یہ وعدہ کن سے ہو گیا؟ دونوں سے، لیکن درجات میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ تو اس سے پتا چلا کہ بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے جن کے اوپر ابھی فرض نہیں ہو، فرض عین نہیں تھا۔ یہ اس شکل میں بات ہو جب فرض عین نہ ہو۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، فضیلت بخشی ہے کن کو؟ جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، پیچھے رہنے والوں پہ، اجرن عظیما، بہت بڑے اجر کی۔ فضیلت دی ہے کس کی؟ بہت بڑے اجر کی۔ درجات، یہ بدل ہے، درجات بدل ہے اجرن عظیما سے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ، بدل کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ درجات منہ، اپنی طرف سے کئی درجات کی۔ پیچھے ہم نے کیا کہا تھا نا، اللہ نے فضیلت بخشی ہے ان کو، جہاد کرنے والوں کو، پیچھے رہنے والوں پہ بہت بڑے اجر کی۔ تو کی جیسے پیچھے آ رہا تھا ایسے آپ آگے کہتے ہیں، یعنی کہ درجات منہ، اپنی طرف سے کئی درجات کی۔ ومغفرتن، اور عظیم مغفرت کی، ورحمتن، اور رحمت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں ان سے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں۔ کتنے بڑے وعدے کیے اللہ، اجر عظیم اور مغفرت اور رحمت، بلکہ درجات مغفرت رحمت یہ اسی کی وضاحت ہیں، کس کی؟ اجر عظیم کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحیمًا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ کر دیا، رحم کرنے کا یہاں پہ وعدہ کر دیا۔ اچھا، اب وہ کہاں پہ جائیں گے جن کا عذر ہے؟ ان کے لیے کیا ہے پھر؟ ان کو بھی جنرال جو اس لیے نہیں گئے کہ ان کے کوئی عذر تھا، نابینا تھے، لنگڑے تھے، تو ان کا اجر و ثواب کن کے ساتھ ہے؟ جہاد کرنے والوں کے ساتھ یا پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ؟ کیوں جی، سب کا موقف ایک ہی ہے۔ یہ الفاظ آپ کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ اگر تو لوگ جا رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں لڑنے کی، اور دائیں بائیں، اور آپ جس کو دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاش میں بھی لگڑا نہ ہوتا تو میں بھی جاتا، تو اس کو تو اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو خوش ہے، شکر ہے الحمدللہ میں تو بچ گیا، شکر ہے کہ میں لنگڑا تھا میں بچ گیا، اس کو کچھ نہیں ملنا۔ تو معاملہ کس کا ہے؟ نیت کا ہے۔ آیت نمبر 97 اب اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ ہجرت کا۔ پہلے تذکرہ ہو رہا تھا جہاد کا، اب جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، بلکہ 2-3 آیتیں جو بھی ہم پڑھیں گے ان میں تذکرہ ہو رہا ہے ہجرت کا۔ اللہ کے راستے میں
نکلنا، اپنا وطن چھوڑ کے مسلمان وطن میں شفٹ ہو جانا، منتقل ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہجرت کا حکم کیا ہے؟ اگر اپنے ملک میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ اپنا وطن چھوڑیں اور کسی ایسے ملک میں منتقل ہو جائیں جہاں پہ آپ دین اسلام پہ صحیح معنوں میں عمل کر سکیں۔ اور کسی وجہ سے وہاں جانا، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو علماء کرام نے اس کے لیے 3 شرائط ذکر کی ہیں۔ 3 شرائط ہوں تو پھر آپ کافر ملک میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ کام کسی مسلمان ملک میں نہ ہو سکتا ہو۔ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں اگر کسی مسلمان ملک میں ہو سکتا ہے تو آپ کافر ملک میں کیوں جا رہے ہیں؟ نمبر 2، آپ کے پاس اتنا علم ہو، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ دین اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کی ذات کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے آپ ان کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ تو لگتا ہے کوئی 50-60 سال کا کوئی شیخ الحدیث ہوگا، اور جا کون رہے ہیں؟ 15 سال کے بچے جن کو اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں جی۔ علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شرائط کس نے ذکر کی ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، کہ نمبر 1، جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ملک میں نہ ہو سکتا ہو۔ میڈیکل کی تعلیم مسلمان ممالک میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا معیار کم ہوگا، پھر کیا ہوگا، لیکن ایمان تو بچ جائے گا نا، دین تو بچ جائے گا، کتنے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے اسی علم میں اللہ اتنی برکتیں ڈال دے جو معیار کے لحاظ سے ان سے کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے۔ تو پہلے نمبر پہ کیا میں نے کہا تھا، شرط کیا ہے کہ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ کسی مسلمان ملک میں نہ ہو سکتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں جو مسلمان ملک میں نہیں ہو سکتا، ہوگا کافر ملک میں، لیکن آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ اسلام کے خلاف جو شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں گے آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی شرط ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کو اپنے بارے میں علم ہو کہ جو وہاں پہ بے حیائی ہوگی اور شہوات ہوں گی، خواہشات نفس ہوں گی، میں ان سے محفوظ رہوں گا، مجھے پتا ہے اپنا۔ اصل تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے، تو میں یہاں پہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس کو پتا ہے کہ میں اپنے اسلامی ملک میں رہتے ہوئے تھوڑی سی گناہ کی مجھے کوئی دعوت دے کر تو دیکھے، میں فوراً ہاں کرتا ہوں، تو وہ کافر ملک میں کیا لینے جا رہے ہیں؟ تو تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو اسلامی ملک میں رہتے ہوئے کہ میں الحمدللہ یہاں پہ نہ کبھی گندے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا، نہ کبھی شراب پی، نہ دلچسپی لی، میرے دائیں بائیں لڑکیاں گزر جائیں میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اس کو پتا ہے اپنے اوپر میں جو کنٹرول ہے۔ تو یہ 3 شرائط پائی جائیں تو پھر آپ کافر ملک میں جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں جا سکتے۔ اچھا، اور جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ 3 شرائط اس کے لیے جانے والا ہے، اور جو رہ رہے ہیں ان سے ہم کیا کہیں گے؟ ان سے ہم کہیں گے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارا دین اور ایمان محفوظ نہیں ہے، یا ہمارے بچوں کا دین و ایمان محفوظ نہیں ہے، یا دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں سے نکلیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، ہمارے جو دوست، ہمارے جو بھائی رہتے ہیں کافر ممالک میں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے، اس کے باوجود اسلامی ملک میں نہیں جا رہے، کیوں؟ وہاں پہ امن و امان نہیں ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ نہیں ہے۔ بھائی یہ باتیں آپ تب کریں جب آپ اسلامی ملک میں رہتے ہوں، یہ باتیں آپ تب کریں جب آپ کے دین ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ جب آپ کے دین ایمان کو خطرہ ہے تو پھر نکلیں اللہ کا نام لے کے۔ مسلمان جب مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے تھے تو کیا ان کو گارنٹی دی گئی تھی آگے مدینہ میں امن و امان ہوگا، اور وہاں پہ آپ کے محلات قائم کر دیے گئے ہیں، بس آپ آئیں اور آپ کو چابیاں آپ کے فلیٹ کی دے دی جائیں گی، محل کی دے دی جائیں گی، اور بجلی وغیرہ سب، اے سی وغیرہ سب بندوبست کر دیا گیا ہے،
ایک ڈرائیور بھی ملے گا آپ کو, ایک نورانی بھی ملے گی, کیونکہ آپ بہت بڑی قربانی دے کے آ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا, کچھ پتا نہیں تھا آگے کیا بنے گا, راستے میں کیا ہوگا یہ بھی پتا نہیں تھا. چلیں جی, اب بہت ہم گفتگو زیادہ ہو گئی, چلیں. ان الذین, بے شک وہ لوگ, توفاہم, جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے, یعنی کہ جن کی روح قبض کرتے ہیں کون؟ فرشتے. ظالمی, یہ حال ہے, اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, انفسہم, اپنے آپ پہ. کون ظلم کرنے والے ہوتے ہیں؟ جو فوت ہو رہے ہوتے ہیں. ظلم کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ ظلم سے مراد ہے ہجرت نہ کرنا, کافر ملک چھوڑ کے مسلمان ملک میں نہ جانا. اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب ہجرت کرنا مسلمانوں پہ فرض تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی. تو اس زمانے میں اگر کوئی فوت ہوا کافر ملک میں تو وہ ظالم ہے. اور آج وہ ظالم ہے جو کسی کافر ملک میں رہتا ہے اور اس کے لیے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے, فرائض و واجبات پہ عمل کرنا, کبیرہ گناہوں سے دور رہنا ممکن نہیں ہے, اور اپنی اولاد کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کافر ہو رہے ہیں, کافروں کی طرف میل ہو رہے ہیں, پھر بھی ادھر رہ رہا ہے. لیکن امید ہے کہ اس کا ان کی یہ ایت اس کے لیے نہیں ہوگی جو کافر ملک میں رہ رہے اور اس جگہ دین پہ عمل کرنا ممکن ہے اور اس کی اولاد کے دین ایمان کو خطرہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ اتنی سخت وعید نہیں ہوگی, اتنی سخت وارننگ نہیں ہوگی. افضل اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اسلامی ملک میں شفٹ ہو جائے. تو بے شک وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے, اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ پہ. قالو, وہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ فرشتے. فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم, کس چیز میں تم تھے. فی اصل میں تھا فی اور ما, فی الگ اور ما الگ, اور یہ ما کون سا تھا؟ استفہامیہ, سوالیہ. تو اس لیے یہاں پہ الف جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ گر گیا ہے. تو فی ما, کس چیز میں کنتم, تم تھے. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ کہ بھئی تم یہاں پہ کیا کر رہے تھے اس کافر ملک میں, تم یہاں تمہارے اوپر موت آئی ہے, تم کیوں یہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے, ہجرت کیوں نہیں کی تم نے؟ وہ کہتے ہیں فی ما کنتم, تم کس چیز میں تھے, کس حالت میں تھے. قالو, وہ کہتے ہیں, کون؟ فوت ہونے والے کہتے ہیں کننا, کہ بے شک ہم تھے, کیا تھے؟ کننا مستضعفین, ہم کمزور تھے, انتہائی کمزور تھے. انتہائی ہم نے منع کس کا کر لیا؟ سین کی وجہ سے. ہم انتہائی کمزور تھے, انتہائی بے بس تھے, فی الارض, اس زمین میں. کیا مطلب؟ ہاں, کافر ملک. الارض سے مراد وہ کافر ملک کا جہاں پہ وہ رہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کمزور تھے, یعنی کہ اتنے کمزور تھے کہ ہمارے لیے یہاں سے نکلنا ہی ممکن نہیں تھا. قالو, وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ. الم, حمزہ کا معنی کیا ہے؟ کیا نہیں تھی اللہ کی زمین, واسعۃ, فراخ, کشادہ, کھلی ڈلی. کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا, کہ تم ہجرت کرتے, فیہا, اس میں, کس میں؟ زمین میں. فاولئک, پس یہی لوگ ہیں, مأواہم, کہ جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. وساءت, اور وہ بری ہے, وہ کیا؟ جہنم. مصیرن, ٹھکانہ ہونے کے اعتبار سے, لوٹنے کی جگہ ہونے کے اعتبار سے. اچھا, یہاں پہ غور کیجئے تھوڑا سا. غور آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بے بس تھے, مجبور تھے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے. جی, کیا جواب ہے اس کا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, وہ نکل سکتے تھے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے, کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط کہہ رہے تھے کہ ہم نکل نہیں سکتے تھے, طاقت نہیں تھی, ان میں طاقت تھی, یہ نکل سکتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے, اور وہ بری جگہ ہے. واضح علماء کرام. آگے جی, ایت نمبر 98, 98. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان,
یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے کن کے؟ سوائے ان کے المستضعفین جو واقعی انتہائی کمزور تھے. واقعی بریکٹ میں آپ لکھیں گے، بریکٹ میں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو اللہ کا ترجمہ کیا کر لیں، لیکن وہ جو المستضعفین جو انتہائی کمزور تھے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون اس حال میں کہ وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، حیلتن کسی قسم کی تدبیر کی. تدبیر کس کام کے لیے؟ ہجرت کی. کسی قسم کی تدبیر کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے. ولا یہتدون اور نہ ہی وہ پاتے تھے، سبیل کسی قسم کا راستہ. کیا مطلب؟ ان کو راستہ بھی معلوم نہیں تھا، ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگر ہم نکل بھی جائیں تو راستہ کون سا اختیار کریں گے، یہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا. راستہ کس چیز کا جو ان کو پہنچا دے کہاں؟ مسلمان ملک میں. فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں. کون سے؟ جو کمزور ہیں، جی جو واقعی کمزور ہیں، جو واقعی جن کا عذر ہے. فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یعفو عنہم کہ وہ معاف کر دے، عنہم انہیں، ان کو. وکان اللہ اللہ تعالیٰ عفوا بہت معاف کرنے والا ہے. فعول کا وزن ہے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. کس کو؟ گناہوں کو. غفورا بہت بخشنے والا ہے ایسے لوگوں کو، یعنی کہ جن کا عذر وغیرہ ہو. ایت نمبر 100 وَمَن يُهَاجِرْ اور جو ہجرت کرے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کیا مراد اللہ کے راستے میں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مفادات کی خاطر نہیں، صرف اللہ کے لیے. اور جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، ان کے اپنا وطن چھوڑے. یجد وہ پائے گا، یجد جواب ہے کس کا؟ من کا. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں. کیا پائے گا؟ مراغمن کثیرن وسعا. مراغمن کا ترجمہ آپ کر لیں جائے پناہ، جائے قیام. اور لفظی معنی ویسے اس کا ہوگا، آپ نے وہ لفظ سنا ہوگا رغیم عن فمرین، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے. تو مراغمن کا اصلی معنی ہوگا وہ جگہ جہاں ناک خاک آلود ہو، وہ جگہ جہاں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی اس زمانے میں لوگ ہجرت کر کے کس شہر کی طرف آتے تھے؟ اور مکہ والوں کی کوشش کیا ہوتی تھی؟ ہجرت نہ کر سکیں. جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتا اس کی خبر سن کے کفار کو غم لگتا کہ خوشی ہوتی؟ غم لگتا کہ مسلمانوں کی طاقت جمع ہو رہی ہے، یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کل کو ہمارے لیے خطرہ بنیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی جگہ پھر کیا ہوگی؟ مراغم ہو گئی، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہو گئی جس کی وجہ سے دشمن کی ناک خاک آلود ہو رہی ہے، دشمن ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. لیکن آپ آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ جائے پناہ، جائے قیام. فرمایا اور جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن کیا پائے گا؟ جائے پناہ، جائے قیام، کثیرن بہت، وسعاتن اور بڑی وسعت پائے گا. وہ رزق کے لحاظ سے بھی بڑی وسعت پائے گا. کوئی نکل کر تو دیکھے اللہ کے راستے میں. وَمَن يَخْرُجْ اور جو نکلے. اچھا یہ اگلے جملے سے پہلے یہاں پہ ایک حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو گیا اب کوئی ہجرت نہیں ہے. تو میں نے جو پہلے گفتگو کی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ ہجرت آج بھی موجود ہے. تو حدیث تو کہہ رہی کہ مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. ہاں یعنی کہ مکہ اب فتح ہو چکا، مسلمانوں کا وطن بن چکا، اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیگر کافر ممالک میں جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے. وَمَن يَخْرُجْ اور جو نکلے
من بیت ہی اپنے گھر سے، کہاں سے نکلے؟ مہاجرن اس حال میں کہ ہجرت کرنے والا ہو، ہجرت کر کے کہاں جانے والا ہو؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جہاں مسلمان ملک کو اپنا وہ فرض و واجبات پورے کرتے یعنی کہ جو اپنا وطن چھوڑ کے مسلمان ملک کی طرف جائے ہجرت کر کے، لیکن اللہ نے کہا الی اللہ و رسول ہی، یعنی کہ ہجرت کرنے والا ہو اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ رسول ہی، اور اللہ کے رسول کی بات مان کر آپ کی اتباع میں، یہ مراد ہے۔ فرمایا اور جو نکلے اپنے گھر سے اس حال میں ہجرت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرک الموت، پھر یدرک پالے ہو اس کو، کیا پالے؟ الموت، موت پالے، ان کے راستے میں کیا آ گئی ہے؟ موت آ گئی ہے۔ فقط، تو تحقیق، وقع، ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، یعنی کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اللہ اس کو اجر دے گا، ضرور دے گا، اس کو اجر ملنے کی بات پکی اور پختہ ہو گئی، لیکن شرط بہت کڑی ہے، کیا؟ الی اللہ، ہاں، ہجرت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کے رسول کی بات مان کر ہو، یعنی کہ اس میں اپنے مالی مفادات وغیرہ کی وجہ سے نہیں، پھر اس کو موت پالے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہجرت تو ابھی اس نے مکمل کی نہیں ہے، ثواب پہلے ہی مل گیا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پہ ہے، اس نے کوشش کی ہے، وہ نکلا ہے، اس نے قربانی اپنی طرف سے دے دی ہے۔ اور یہاں پہ وہی حدیث ذہنوں میں آئے گی ہمارے، جس نے 100 قتل کیے تھے، جب اس نے 100 قتل کیے اور توبہ کی تو جس سے مسئلہ پوچھا تھا اس عالم دین نے کیا کہا تھا کہ اپنا یہ علاقہ، اپنا وطن چھوڑ دو اور فلاں شہر میں چلے جاؤ جہاں اللہ والے رہتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارو، تاکہ یعنی کہ تم دین پہ پکے رہو، مراد اس کی یہ تھی، مقصد یہ تھا۔ لیکن یہ آدمی تو راستے میں فوت ہو گیا تھا، ایسے ہی ہے نا، لیکن اس نے کوشش کی تھی، نیت کی، بلکہ نیت کے بعد عملی طور پہ اس نے آغاز کر دیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اور اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی مدد کی۔ تو یہی صورتحال اس آدمی کی ہے جو اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے، لیکن راستے میں اسے کیا آ گئی ہے؟ موت آ گئی ہے۔ اسی لیے میں دوست احباب سے کہا کرتا ہوں، آپ نیت کریں اور کوشش شروع کر دیں، یعنی کہ آپ 80 سال کے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں اب حفظ نہیں کر سکتا، قرآن مجھ سے حفظ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں آپ کام شروع کر دیں، ایک ایک لفظ شروع کر دیں۔ آپ موت آ گئی، اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے حفظ شروع کر دیا تھا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا حافظ بننے کا اجر و ثواب دے دیں گے۔ تو ایسے ہی تفسیر سیکھنے والے، ترجمہ سیکھنے والے، دیگر شرعی علوم لینے والے، آپ کا کام ہے میدان میں آ جانا، کوشش شروع کر دینا، باقی اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 101 101، وَإِذَا، اور جب، ضربتم، تم سفر کرو، تم چلو، فی الارض، زمین میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ضربہ کے بعد فی الارض کا لفظ آ جائے تو ضربہ کا معنی مارنا نہیں پھر ہوتا، پھر کیا معنی ہوتا ہے؟ سفر کرنا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو، زمین میں چلو، فلیسا، تو نہیں ہے، علیکم، تم پہ، جناح، کسی قسم کا گناہ، کس چیز میں؟ ان تقصرو، اصل میں کیا؟ فی ان تقصرو، منصوب بنزع الخافض، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ ان تقصرو من الصلاۃ، کہ تم نماز کو قصر کر لو، یہ ہے آسان ترجمہ۔ ویسے لفظی ترجمہ کیا بنے گا کہ نماز میں کچھ کمی کر لو، نماز میں کچھ کمی کر لو۔ اور نماز میں کمی، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز میں جو کمی ہوتی ہے نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ رکعتوں کی تعداد میں کمی، اور ایک ہے نماز کی کیفیت میں کمی، یعنی کہ نارمل صورتحال میں آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس سے ہلکی نماز پڑھنا۔ مثال کے طور پہ اگر جنگ ہو رہی ہے، آپ مسافر ہیں اور جنگ ہو رہی ہے، تو پھر آپ ہو سکتا ہے سجدے کے لیے نیچے نہ جھکیں،
رکوع کے لیے نیچے نہ جھکیں، سجدہ بھی کھڑے کھڑے، رکوع بھی کھڑے کھڑے، یا بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کھڑے ہونے کا موقع نہ ملے۔ تو قصر جو ہے، کمی جو ہے نماز میں، وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک کیا رکعات کم کر کے، اور ایک کیفیت میں کمی وغیرہ۔ فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس بات میں ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو کس بات کا؟ ان یفتنا کہ فتنے میں ڈال دیں گے، کم تمہیں، کون؟ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو اب نماز قصر کرنے کی اجازت مل رہی ہے کتنی شرائط کے ساتھ؟ دو شرطیں، نمبر ایک سفر، نمبر دو دشمن کا کیا ہو؟ خوف ہو۔ ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنا کہ فتنے میں ڈال دیں گے کم تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب بتائیے گا کہ کیا خوف نہ ہو تو قصر کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی، سفر نہیں ہے اور خوف بھی نہیں ہے، اگر سفر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، پھر آپ قصر نہیں کر سکتے، یہ بات تو آپ دونوں کی ٹھیک ہے۔ اور اگر سفر بھی ہے، خوف بھی ہے، پھر بھی قصر کر سکتے ہیں، یہ بات بھی بالکل واضح ہے۔ سوال ہے تیسری حالت کے بارے میں کہ جب سفر ہے، خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اجازت دی تھی دو شرطوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عمر فاروق سے سوال کیا کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تو پھر ہم یہ قصر کیوں کرتے ہیں آج کل؟ کیونکہ آج کل کوئی خوف نہیں ہے۔ عمر فاروق کے زمانے میں کیا خوف تھا مسلمانوں کو؟ امن ہی امن تھا۔ تو جناب عمر فاروق کہنے لگے کہ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو یہ سوال تم سے پہلے میں کر چکا ہوں، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی تھی دو شرائط کے ساتھ قصر کرنے کی، نمبر ایک کیا سفر ہو، نمبر دو کیا ہو خوف، لیکن پھر اللہ نے مہربانی فرما دی اور خوف کے بغیر بھی تمہیں قصر کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ نے صدقہ کیا تمہارے اوپر، اللہ نے رخصت دی ہے تمہیں، اللہ کی رخصت کو قبول کرو۔ ان الکافرین بے شک کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، عدوً دشمن، مبیناً واضح طور پہ، اور یہاں پہ عدوً استعمال ہوا ہے جمع کے لیے، کیونکہ پیچھے جو بات ہو رہی ہے کافر کی ہو رہی ہے کہ سب کافروں کی ہو رہی ہے؟ سب کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے لیے واضح طور پہ دشمن ہیں، یعنی کہ ان کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رخصت دے دی ہے کہ خوف کی حالت ہو، سفر ہو، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ قصر کر سکتے ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر خوف کے بغیر بھی قصر کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے دلائل میں سے وہ احادیث ہیں جو کثرت کے ساتھ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوف کے بعد بھی نمازیں قصر کرتے رہے۔ مثال کے طور پہ جو آپ کے حج کا سفر ہے، مکہ فتح ہوا ہے کس سال؟ 8 ہجری میں، الحمدللہ آپ کو یاد ہو گیا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور 10 ہجری میں آپ حج کے لیے گئے ہیں، کوئی خوف نہیں تھا، لیکن اس سفر میں بھی آپ نمازیں کیا کرتے رہے ہیں؟ قصر کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ نمازیں اب قصر کی جائیں گی، بلکہ ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں جن کا معنی مفہوم یہ ہے، سیدہ عائشہ کی حدیث آپ لے لیں کہ نماز 2 رکعتیں فرض کی گئی تھی، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ نماز جو فرض کی گئی کتنی ہے؟ 2 رکعتیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ حضر سفر کے الٹ ہوتا ہے، جب آپ اپنے شہر میں ہو تو سفر اور حضر میں کتنی نماز فرض کی گئی تھی؟ 2 رکعتیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا اور سفر کی نماز جیسے تھی ویسے ہی رہی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ سفر کی نماز ہے ہی 2 رکعتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں نماز پوری پڑھنے سے بچیں، گریز کریں۔ جناب عمر فاروق کی بھی حدیث ہے کہ تمہارے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، بس مغرب کی 3 آپ جانتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ سفر میں جب آپ کا حقیقی سفر ہو تو آپ نماز قصر ہی کریں، اگرچہ گنجائش تھوڑی بہت موجود ہے پوری نماز پڑھ لینے کی، لیکن پوری نماز پڑھنے سے بچنا ہی اولا ہے۔ 2 نمازیں جمع کرنا اس کا کیا حکم ہے؟
آپ نے اپنے وقت پہ پڑھنا افضل ہے، جمع کر لیں تو جائز ہے، رخصت ہے، لیکن نماز قصر کرنے کی باری آئے گی تو معاملہ واجب ہونے کے قریب قریب پہنچ رہا ہے کہ آپ سفر میں نماز قصر ہی کریں، پوری نہ پڑھیں۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن کے احکام و مسائل بھی جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔